للہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ درود پیش کرنے کے بعد دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین، اور ہمیں ہمیشہ اپنی پاک بارگاہ میں جھکے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین ذی وقار، آج کا موضوع میری پچھلی دفعہ کی گئی گفتگو سے ہی متعلق ہے، جس میں ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کی 9 صفات میں سے ایک صفت کو بیان کیا تھا، تو آج کوشش کریں گے کہ اسی موضوع کو ہم آگے جاری رکھ سکیں، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ توبہ کی آیت میں ارشاد فرمایا کہ التائبون العابدون، کہ میرے بندے وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں اور عبادت کرنے والے ہیں، الحامدون، اور حمد کرنے والے ہیں، السائحون، روزے رکھنے والے ہیں، الراکعون الساجدون، رکوع کرنے والے ہیں اور سجدے کرنے والے ہیں، الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر، اور ان عبادات کے ساتھ ساتھ وہ دین اسلام کے مبلغ بھی ہیں کہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، والحافظون لحدود اللہ، اور اللہ کی شریعت کے محافظ ہیں، وبشر المؤمنین، اور جب وہ یہ صفات اپنا لیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے بندو خوش ہو جاؤ، میری طرف سے تمہیں جنت کی بشارت دے دی گئی۔ تو گویا یہ وہ 9 صفات ہیں
جن کے بارے میں رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ بندو یاد رکھو، کسی معاملے میں اگر الجھ جاؤ، کسی معاملے کی تمہیں سمجھ نہ آئے تو فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تو اہل ذکر کے پاس آ جایا کرو، اگر ان سے سوال کرو گے تو وہ تمہاری گتھی کو سلجھا کر تمہیں جواب عطا کر دیں۔ تو گویا ان 9 صفات میں سے پہلی صفت کیا ہے کہ التائبون۔ اسی پر ہم بات کر چکے، اور فقط ایک اشارہ کر کے کہ توبہ کس طرح انسان کو اللہ کی بارگاہ میں مقبول بنا دیتی ہے، پھر اپنے موضوع کی طرف بڑھیں گے۔ فرماتے ہیں کہ حضرت حبیب اجمی جو کہ تبع تابعین میں سے ہیں اور صوفیاء بزرگ اور اولیاء کے سرداروں میں سے ہو گزرے ہیں، فرماتے ہیں کہ حضرت حبیب اجمی اپنی زندگی کے ابتدائی ایام میں کاروبار کیا کرتے تھے، بزنس کرتے تھے، مگر کاروبار سود کے ساتھ کرتے تھے، سود کا کاروبار کرتے تھے، اور بڑا ان کا ایک نام تھا، مگر یہ نام اچھائی میں مشہور نہیں تھا، بلکہ مشہور تھا کہ حبیب اجمی سود کرنے والے کاروباروں میں سے سب سے بڑا کاروبار کرنے والے ہیں۔ تو آپ کبھی کبھار حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی مجلس میں جاتے تھے، تو حضرت حسن بصری فرماتے کہ حبیب اس کاروبار کو چھوڑ دو، توبہ کر لو، کیوں کہ سود کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ میرے ساتھ اعلان جنگ کر رہا ہے، وہ میرے ساتھ جنگ میں ہے۔ تو جو اللہ کے ساتھ جنگ کرے کیا وہ کبھی کامیاب ہو سکتا ہے؟ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اب تو ہم بہت سارے ایسے معاملات کر دیتے ہیں جس کو ہم پرافٹ کا نام دے دیتے ہیں، جس کو ہم فکس سیونگ کا نام دے دیتے ہیں، بینکوں میں رقم رکھوا کر اور اس کے اوپر حاصل ہونے والی آمدنی کھاتے رہتے ہیں، اور ہماری جو رقم ہے وہ ایز اٹ ایز موجود رہتی ہے۔ تو اس کے بارے میں ہم بڑے مطمئن رہتے ہیں کہ یار میں تو کچھ نہیں کر رہا، میں نے تو بینک کو رقم دی ہوئی ہے، بینک کاروبار کر کے مجھے منافع دے رہا ہے۔ تو یاد رکھیں، اگر آپ نے اپنی رقم فکس کروا لی ہے، آپ کا اکاؤنٹ سیونگ اکاؤنٹ میں ہے جس میں آپ کی رقم فکس رہتی ہے، اور 1 سال کے بعد آپ کو رقم پر بینک کی طرف سے ایک محدود آمدنی، چاہے وہ 10% ہو یا 20% ہو، وہ دی جاتی ہے، تو یاد رکھیں یہ کوئی کاروبار نہیں ہے، یہ سود ہے۔ کیونکہ کاروبار میں پروفٹ بھی ہوتا ہے، لاس بھی ہوتا ہے، نفع بھی ہے، نقصان بھی ہے۔ اور اگر آپ کو فقط نفع ہی نفع مل رہا ہے اور آپ کی بیسک سیونگ جو آپ نے بینک میں جمع کروا رکھی ہے اس میں کوئی نقصان نہیں، وہ ایز اٹ ایز جب بھی نکلوائیں گے اتنے ہی مل جائیں گے، تو یہ سود ہے جس کے بارے میں رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ سود کرنے والوں سے میں اعلان جنگ کرتا ہوں۔ تو حسن بصری فرماتے کہ حبیب مہلت سے فائدہ اٹھاؤ اور توبہ کر لو،
اس سے پہلے کہ تمہاری یہ مہلت ختم ہو جائے اور اللہ کی بارگاہ میں تمہیں جواب دہ ہونا پڑے۔ لیکن آپ یہ بات سنی انسنی کر دیتے۔ جس کو مفت کا پرافٹ مل رہا ہو اسے بھلا یہ کیسے خیال آئے گا کہ میں اپنی رقم خرچ کروں اور اس میں کمی بھی ہو، تو وہ اس طرف آنے کو اتنی جلدی قبول نہیں کرتا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ حسن بصری فرماتے کہ بیٹے ان بطش ربک لشدید، کہ رب کی پکڑ سے بچو، اس کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ لیکن آپ پر اثر نہ ہوتا۔ ایک دن کیا ہوا کہ آپ نے ایک قصاب کو ایک گوشت بیچنے والے بچر کو ادھار دے رکھا تھا۔ آپ اس سے اپنا ادھار لینے گئے، لیکن اس نے کہا کہ حبیب میرے پاس اس وقت دینے کو کچھ نہیں، ابھی میری حالت بہتر نہیں کہ میں آپ کا ادھار واپس کر سکوں۔ تو حبیب اجمی آپ نے کہا کہ اگر ادھار نہیں دے سکتے تو یہ جو گوشت ہے اس میں سے اتنا گوشت مجھے دے دو۔ اور یہ گوشت کس مد میں؟ کہا کہ میں تمہیں یہ جو چھوٹ دے رہا ہوں، مثال کے طور پر 1 ماہ بعد میں پھر آؤں گا اپنی رقم وصول کرنے کے لیے، اور 1 ماہ جو اور تو میری رقم استعمال کرے گا اس کے بدلے میں تو مجھے یہ گوشت دے دے۔ گویا اپنی رقم اتنی رکھی، یہ نہیں کہا کہ اس رقم میں سے کاٹ لینا، اس رقم میں سے اس کی جو قیمت بنتی ہے وہ تم لے لینا۔ کہا نہیں، کہ رقم اتنی ہی رہے گی، مگر جو رقم تم استعمال کر رہے ہو اس کے بدلے میں مجھے اتنا گوشت دے دو۔ آپ نے وہ گوشت لیا، گھر لے آئے۔ جب گوشت گھر لے آئے تو بیوی سے کہا کہ اس گوشت کو پکا دو۔ بیوی نے گوشت کو ہنڈیا میں ڈالا اور آگ پر چڑھا دیا۔ تو آپ کی بیوی کیا دیکھتی ہیں کہ وہ ہنڈیا میں جو گوشت تھا وہ سارے کا سارا خون میں بدل جاتا ہے، خون میں بدل جاتا ہے۔ آپ کی بیوی واویلا کرتی، شور مچاتی اور تڑپتے ہوئے آواز دیتی ہیں کہ حبیب آؤ، اپنے بچوں کو بھی لے آؤ، دیکھو جو تم غریبوں کا خون نچوڑ کر لائے ہو تمہاری ہنڈیا میں اللہ نے وہ ڈال دیا ہے، آؤ اب اس خون کو تم ہی کھاؤ، ہم تو اس کے کھانے سے رہے۔ حضرت حبیب آپ آئے اور دیکھا کہ وہ گوشت سارے کا سارا خون میں بدل چکا ہے۔ جب آپ نے اس گوشت کو خون میں بدلے ہوئے دیکھا تو فرماتے ہیں کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور میں اللہ سے ڈر گیا، اور میرے دل میں خیال آنے لگا کہ مالک میں ابھی تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، میں تجھ سے معافی کا طلبگار ہوں، مجھے معاف کر دے، میں تیری پکڑ پر، تیری سزا پر، تیرے قہر پر مولا میں کچھ بھی نہیں، مولا تو مجھے معاف کر دے۔ حبیب اجمی کے دل میں توبہ کا خیال آیا اور اسی وقت جوتا پہنے بغیر دوڑتے ہوئے حضرت حسن بصری کی طرف چل نکلے۔ اور جب رستے میں جا رہے تھے تو کچھ بچے رستے میں کھیل رہے تھے۔ جب وہاں قریب سے گزرے تو بچوں میں سے ایک بچہ کہنے لگا کہ دوستو دور ہو جاؤ، سود خور آ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے پاؤں سے اڑنے والی گرد ہمارے اوپر پڑ جائے اور اس پر جو اللہ کی ناراضگی کا وبال آیا ہے کہیں ہم بھی اللہ کی ناراضگی میں اس کے ساتھ شامل نہ ہو جائے۔ حضرت حبیب اجمی اور تڑپنے لگے۔ جب یہ بات سنی اور دل میں ہلچل مچ گئی اور روتے ہوئے حضرت حسن بصری کے پاس پہنچے اور عرض کرنے لگے کہ حضرت حسن بصری
سنا ہے کہ اللہ آپ کی دعا کو قبول فرماتا ہے، آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو رد نہیں کیا جاتا۔ اللہ کی بارگاہ میں میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے معاف فرما دے، میں اپنے گناہوں سے معافی کا طلبگار ہوں۔ میں آج اللہ کے ساتھ آپ کے سامنے یہ عہد کرتا ہوں کہ آج کے بعد میں کبھی کسی سے سود کا کاروبار نہیں کروں گا۔ حضرت حسن بصری، آپ نے جب حضرت حبیب اجمی کے الفاظ سنے اور ان کا رونا دیکھا، ان کی کیفیت کو دیکھا، تو فرمانے لگے حبیب تمہیں مبارک ہو، اللہ نے تمہاری توبہ کو قبول فرما لیا ہے، تمہاری توبہ کو قبول فرما لیا ہے، تیرا تڑپنا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا ہے، تیری آنکھ سے بہنے والے آنسوؤں نے تیرے سارے گناہوں کو دھو ڈالا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں توبہ کر کے واپس لوٹا تو اسی رستے میں بچے کھیل رہے تھے جن کے قریب سے پہلے بھی گزرا تھا، اب بھی وہ بچے کھیل رہے تھے، تو ان بچوں میں سے پھر کسی بچے نے یہ کہا کہ اے میرے دوستو ہٹ جاؤ، حبیب اجمی آ رہا ہے، حبیب اجمی اللہ کا برگزیدہ بندہ ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے پاؤں سے گرد اڑے اور اللہ کے ولی کے کپڑوں پر پڑ جائے، اللہ کے ولی کے کپڑوں پر پڑ جائے۔ تو حضرت حبیب اجمی فرمانے لگے اللہ اکبر، یا اللہ تیری شان پر قربان جاؤں، ابھی میں نے تیری بارگاہ میں تیرے در پر اپنے سر کو جھکایا ہے، تو نے نہ فقط مجھے معاف کر کے میری توبہ کو قبول کیا ہے، بلکہ میرے تمام عیبوں پر پردہ ڈال کے لوگوں کے دلوں میں بھی میری محبت کو اجاگر کر دیا ہے۔ یہ توبہ ہے۔ فرمایا توبہ انسان کو اللہ کے در تک لے جاتی ہے اور اللہ کے نفرت کردہ بندوں سے نکال کر اللہ کے محبوب بندوں میں داخل کر دیتی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ کے بندوں کی صفات میں سے پہلی صفت یہ ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، اور توبہ بھی پھر ایسی کرتے ہیں کہ جس گناہ سے توبہ کر لیتے ہیں پھر اس گناہ کی طرف مڑ کر دیکھتے بھی نہیں ہیں۔ اور پھر آگے دیکھیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں سکھوں میں توبہ کیا کرو، جب تم آسائش میں ہو تب توبہ کیا کرو، جب تمہارے پاس مال و دولت کی فراوانی ہو، تمہارے پاس خوشیاں ہو، تو اس وقت رب سے توبہ کیا کرو، کیوں کہ جو سکھوں میں توبہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی دکھوں میں اس کی توبہ کو جلدی قبول فرما لیتا ہے۔ گویا آسانیوں میں اس کی طرف رجوع کرو گے تو جب تمہارے اوپر پریشانیاں آئیں گی اس کی ذات خود بخود تمہاری طرف متوجہ ہو کر تمہاری پریشانیوں کو دور فرما دے گی۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ کے بندے وہ ہیں کہ جو توبہ کرتے ہیں اور العابدون توبہ بھی کرتے ہیں اور پھر اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں، اللہ کی طرف متوجہ رہتے ہیں۔ اور توبہ جب انسان کو نواز دیتی ہے تو پھر اللہ کا قرب بھی عطا کر دیتی ہے، اللہ کا قرب بھی عطا کر دیتی ہے، پھر انسان کو اس بندگی میں بھی سکون ملنے لگ جاتا ہے۔ اور یہ عبادت کیسی؟ یہ عبادت فقط یہ نہیں کہ آئے اور 5 وقت کی نماز پڑھ لی، یہ عبادت یہ ہے کہ جب تک بندہ مصلی پر نہ آ جائے اس کا دل ہر وقت اس کی یاد میں تڑپتا رہتا ہے۔ وہ بندہ دنیا کے معاملات میں رہتا ہے مگر اس کا دل اس ذات کے ساتھ جڑا رہتا ہے، وہ بولتا دنیا داروں سے ہے مگر اس کی روح اس کے ساتھ گفتگو میں مچلتی رہتی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں وہ فرائض کے ساتھ نوافل کو بھی اپنے اوپر لازم کر لیتے ہیں۔ اور یہ نوافل کیسے کہ آج ہمارے زمانے میں تو ہم نماز کے نوافلوں کو بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ ہمارے زمانے میں اب کتنے لوگ ہیں
جو ہم میں سے عصر کی سنتیں پڑھتے ہیں، ہم میں سے عشاء کی سنتوں کے لیے جلد آ جاتے ہیں، ہم نے تو جہاں ہمیں تھوڑی سی اللہ کی بارگاہ سے چھوٹ ملی ہم نے اس کو بالکل ہی چھوڑ دیا ہے۔ ہماری عبادت تو اب اتنی رہ گئی کہ آئے فرض پڑے ابھی دعا بھی نہ مانگی اور چل دیے۔ ہم نے تو اس کو فقط اپنی ڈیوٹی سمجھ کر 2 سجدے کر کے اس سے مکھ موڑ کر ہم نکل بھاگنے کے لیے تیار رہتے ہیں، ہوتے مسجد میں ہیں مگر دل کہیں اور مشغول ہوتا ہے، بیٹھے مسجد میں رہتے ہیں مگر سوچ کہیں دنیا کے کاموں میں بھٹکتی ہے، دل میں یہ خیال آتا ہے کہ کب یہ فرض ہم پڑھیں، کب جماعت مکمل ہو اور یہاں سے نکلنے کی کریں۔ مگر اللہ کے بندے ایسے نہیں ہوتے، کیوں کہ آپ میں سے بہت سے لوگ جانتے ہیں کہ آج سے پہلے کتنے بزرگوں نے اپنے گھروں میں حجرے بنائے ہوئے ہوتے تھے، وہ گھروں میں عبادت کرتے تھے، کیونکہ میرے حضور آیا کہ لوگوں اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، گھروں میں اللہ کی عبادت کیا کرو، گھروں میں نوافل پڑھا کرو۔ کتنے بزرگ ہیں جن کی قبریں ہی ان جگہوں پر بنی جہاں جس جگہ کو انہوں نے اپنی عبادت کے لیے مخصوص کر لیا ہوا ہوتا تھا۔ اور ہماری عبادت نوافل کیا، ہم نے سنتوں سے بھی اپنا منہ موڑ لیا ہے، سنتوں کو بھی چھوڑ دیا ہے۔ اور نوافل سے کیا ملتا ہے؟ نوافل سے اللہ کا قرب میسر آتا ہے، نوافل سے اللہ کی محبت ملتی ہے، نوافل سے اللہ کے انسان قریب ہو جاتا ہے، نوافل سے انسان مقبولیت کے درجے پر پہنچ جاتا ہے، اور نوافل کے ذریعے رب محبوب کے ذریعے یہ اعلان فرما رہا ہے، اس کو امام بخاری نے روایت کیا ہے، فرمایا کہ ان اللہ قال من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، لوگوں سن لو جو میرے بندے سے نفرت کرے گا وہ اللہ کے ساتھ اعلان جنگ کرے گا۔ اور وہ بندہ کیا کہ وما تقرب الی عبدی بشیء واحب الی مما افترضت علیہ، کہ جو کچھ میں نے اس پر فرض کیا ہے وہ اس پر عمل کرتا ہے تو اللہ اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ فرض پڑھے تو محبوب بن گیا۔ اور آگے کیا فرمایا کہ وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، اور فرائض کے ساتھ وہ نوافل پر اس طرح اپنے آپ کو مکمل طور پر ڈیووٹ کر دیتا ہے، قربان کر دیتا ہے، اس کے ساتھ جوڑ لیتا ہے کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ حتی احبہ، کہ نوافل کے ذریعے اس سے میں اتنی محبت کرتا ہوں، اتنی محبت کرتا ہوں، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمِعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَأَبْصَرُهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يُبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ۔ لوگوں سنو، جو فرائض سے بڑھ کر اللہ کی طرف آنے کے لیے نوافل کو اپنا آپ پر لازم کر لیتا ہے تو اللہ فرماتا ہے پھر اس کی سماعت بھی میں بن جاتا ہوں، اس کی بصارت بھی میں بن جاتا ہوں، فرمایا اس کے ہاتھ بھی میں بن جاتا ہوں، اس کے پاؤں بھی میں بن جاتا ہوں۔ اور اتنا ہی نہیں، پھر فرمایا کہ اگر وہ مجھ سے کوئی سوال کرتا ہے میں اس کے سوال پر اسے سب کچھ عطا کر دیتا ہوں۔ ارے ہم ولیوں کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ ہم کیوں اولیوں کے پاس دعا کروانے کے لیے جاتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ بڑے قریب ہے، تم ڈائریکٹ کیوں نہیں مانگ لیتے؟ لوگوں ہمیں تو خود خدا نے بزبان مصطفیٰ بتایا ہے کہ یہ اللہ کے وہ بندے ہیں کہ وَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، کہ یہ میری بارگاہ میں جھک جھک کر انہوں نے مجھے اتنا راضی کر لیا ہوتا ہے، جب یہ سوال کرتے ہیں میں ان کے سوال پر اسی وقت جواب دیتے ہوئے ان کی دعاؤں کو ان کے حق میں قبول کر لیتا ہوں۔ اس لیے ہم ولیوں کے پاس جاتے ہیں،
اس لیے ہم ولیوں کا وسیلہ کرتے ہیں، اس لیے ولیوں کے ذریعے ہم خدا کی بارگاہ تک پہنچتے ہیں کہ رب خود یہ ہمیں وعدہ دے رہا ہے کہ جب میرا ولی ہاتھ اٹھاتا ہے تو میں اس کے ہاتھوں کو رد نہیں کرتا، اس کی تمام دعاؤں کو قبول کر لیتا ہوں۔ اور ہم تو پھر گناہ گار ہیں، نہ جانے ہماری دعا قبول ہو یا نہ ہو، ہم تو ولیوں کے ساتھ جڑتے ہی اس لیے ہے کہ ان کے ذریعے ہم بھی اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کر لیں۔ اور پھر اتنا ہی نہیں، وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، ولی وہ ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کے عذاب سے پناہ مانگتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنے آگ کے عذاب سے پناہ عطا فرما دیتا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ولی جب ہاتھ اٹھاتا ہے تو وہ اس کی دعا رد نہیں ہوتی اور انسان کے حق میں قبول ہوتی ہے، انسان جتنا بھی گناہ گار ہو۔ پھر اس لیے حضور سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں کہ مریدی لا تخف ان اللہ ربی، کہ بندے تو جب میرا مرید ہو گیا ہے اب تم خوف نہ کرنا، میں نے اللہ تمام محبت کا اور اس کی تمام شفاعت کا اپنے مریدوں کے بارے میں وعدہ لے لیا ہے۔ جو میرا مرید بن جائے گا اس کو اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول نہیں فرما لے گا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ ولیوں کے ساتھ جڑو گے تو تمہاری قسمت بھی بدل جائے گی۔ اور پھر آگے دیکھیے حضرت ابو ادریس خولانی، یہ تابعی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی بارگاہ میں اکثر آیا جایا کرتا تھا، اور آپ کی بارگاہ میں جاتا تو آپ جب واعظ و نصیحت کرتے تو آپ واعظ و نصیحت میں اکثر ہمیں حلال کاروبار کی طرف اور نیک اعمال کی طرف ترغیب دلاتے۔ حضرت ابو ادریس خولانی فرماتے ہیں کہ آپ کے واعظ و نصیحت کو سن کر میری کیفیت یہ ہو گئی کہ تمام کاروباروں سے دل اچاٹ ہونے لگا۔ جس کاروبار کو دیکھتا یہ بڑی توجہ طلب بات ہے لوگوں، آج ہمارا بھی پیمانہ کیا ہے؟ ہم دیکھیں کہ ہم دنیا کو ترجیح دیتے ہیں یا دنیا والے کو ترجیح دیتے ہیں، ہم مخلوق سے اپنی مرادیں پوری کرتے ہیں یا خالق سے اپنی لو لگاتے ہیں۔ فرمایا کہ حضرت ابو ادریس خولانی کہتے ہیں کہ میں جس کاروبار کو دیکھتا کہیں نہ کہیں اس میں کوئی جھوٹ بولنا پڑتا، اس میں کوئی معاملہ کرنا پڑتا۔ آج ہم بھی کہتے ہیں، لوگوں توجہ سے سنیے گا، ہم بھی ایکسکیوزز کرتے ہیں کہ یار جھوٹ نہیں بولوں تو میرا کپڑا نہیں بکتا، میں جھوٹ نہ بولوں یا لوگوں کو لگی لپٹی باتیں نہ کروں تو میرا کاروبار نہیں چلتا، میں کیا کروں؟ سچ بولتا ہوں تو مجھے نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ حضرت ابو ادریس خولانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے تمام کاروباروں سے نفرت ہونے لگی کہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ پر مجھے ایسی کیفیت میں جانا پڑتا کہ مجھے اس کے لیے اگر میں سچ بولتا تو میرا کاروبار نہیں چلتا۔ حتیٰ کہ فرماتے ہیں کہ میں نے تمام کاروبار چھوڑ دیے اور ایسے کاروبار کی تلاش میں رہا کہ ایسا کاروبار ملے جس میں میری ضروریات بھی پوری ہو جائیں اور اللہ بھی مجھ سے راضی ہو جائے۔ تو فرماتے ہیں دن گزرتے گئے حتیٰ کہ معاملہ یہاں تک پہنچا کہ میرے ہاتھ میں کوئی کاروبار نہ رہا اور گھر میں جو کیفیت ہے، حالت ہے، وہ فاقوں تک پہنچ گئی، گھر میں فاقے ہونے لگ گئے۔ فرماتے ہیں کہ میری بیوی مجھ سے ناراض ہوتی تھی کہ تو کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تجھے صلاحیتیں دی ہیں، طاقت و توانائی دی ہے، مگر تو ہے کہ تو کچھ کمانے کے لیے نہیں جاتا۔ تو فرماتے ہیں کہ جب میں گھر سے باتیں سنتا تو دل بڑا غمگین ہوتا، دل روتا، لیکن میں نے چونکہ یہ اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ مالک جو کچھ کروں گا، جو کچھ کماؤں گا وہ حلال طریقے سے کماؤں گا، حق کے ساتھ کام کروں گا۔ تو فرماتے ہیں
ایک دن خیال آیا کہ ابو ادریس آج تو بیوی نے بھی کہہ دیا کہ اگر آج کچھ کما کر نہیں لائے گا تو میں بچوں کو لے کر میکے چلی جاؤں گی۔ تو کہتے ہیں کہ میں پھر مزدوری کی تلاش میں نکلا۔ یہ مت بھولیے کہ آپ نے کاروبار تو چھوڑے تھے مگر محنت مشقت نہیں چھوڑی تھی۔ آپ نے کاروبار سے تو منہ موڑا تھا مگر ایسے کاروبار کی تلاش نہیں چھوڑی تھی کہ جس میں حلال طریقے سے کمائی ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ سننے والا یہ کہہ دے کہ میں تو یہ کاروبار اس میں جھوٹ بولنا پڑتا ہے یا اس میں کچھ خرابی ہے تو چھوڑ کے اب اللہ کے ساتھ لو لگا کر مصلے پہ بیٹھ کر اس کے ساتھ باتیں کروں اور کہیں کہ مجھے سب کچھ مل جائے۔ نہیں، اپنی کوشش جاری رکھیں، اپنی محنت جاری رکھیں، اپنی کاوش کرتے رہیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ واللہ یرزق من یشاء، کہ وہ اللہ جسے چاہتا ہے اس پر رزق کے دروازے کھول دیتا ہے، اور ایسے دروازے کھولتا ہے فرمایا کہ انسان کے گمان میں بھی نہیں آتا اسے ایسی جگہ سے رزق عطا کر دیا جاتا۔ تو کہتے ہیں کہ آج جب مزدوری کرنے کے لیے نکلا، فجر کے بعد کچھ نہ ملا، تو میں نے جا کر دریائے فرات کے کنارے جا کر مصلی ڈال لیا۔ میں فجر سے ظہر تک کسب حلال کی تلاش میں رہا، فجر سے ظہر تک مزدوری کی تلاش میں رہا۔ ظہر ہوئی، تھک ہار کر دریائے فرات کے کنارے گیا، وضو کیا اور کہا کہ بندوں کو تلاش کرتے کرتے تو اتنے دن گزر گئے، آج رب کی بارگاہ میں اپنی ساری دعاؤں کو پیش کر دیتے ہیں۔ کہتے ہیں ظہر کے بعد میں نے وہاں پر وضو کیا، تپتی ریت پر مصلی بچھایا اور نوافل پڑھنا شروع کر دیے۔ نوافل پڑھتے پڑھتے عصر ہو گئی۔ عصر ہوئی تو اب گھر جانے کا وقت آیا، میں نے رومال میں ریت ڈال لی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ گھر جاؤں اور بیوی دور سے دیکھے اور چلانا شروع کر دے۔ وہ دیکھے گی کہ کچھ ساتھ لے آیا ہے تو کم از کم دور سے نہیں چلائے گی، اندر جاؤں گا تو سمجھا لوں گا۔ فرماتے ہیں کہ جب میں پہنچا تو پہلے بیوی اور بچے دروازے پر بیٹھے ہوتے تھے، آج دروازے پر موجود نہیں تھے۔ کہتے ہیں کہ مجھے تعجب ہوا، میں نے وہ رومال، وہ کٹھڑی دروازے پر رکھی، اندر داخل ہوا۔ اندر داخل ہوتے ہی بیوی کی آواز آئی کہ ابو ادریس جاؤ منہ ہاتھ دھو لو، میں نے کھانا تیار کر رکھا ہے، کھانا کھا لو۔ کہتے ہیں مجھے اور حیرانی ہوئی کہ یہ اناج کہاں سے آیا ہے۔ کہتے ہیں اسی اثناء میں میری وفا شعار بیوی بولنے لگی کہ ابو ادریس آج کس کی مزدوری کر کے آئے ہو؟ آج تو لگتا ہے بڑا کوئی کریم مالک مل گیا تھا، آج ابھی تمہاری مزدوری کا وقت مکمل نہیں ہوا، ابھی ظہر کا وقت تھا کہ تمہارے اس کریم مالک نے اناج کے بھرے ہوئی بوریاں ہمارے گھر تک پہنچا دی ہیں۔ ابو ادریس فرماتے ہیں کہ مجھے سمجھ آ گئی کہ آج جس کی میں مزدوری کر کے آیا ہوں وہ زمانے میں رسوا نہیں ہونے دیتا۔ آج تک بندوں کی مزدوری کی تھی تو بندوں نے مجھے اپنی مزدوری میں تانے بھی دیے تھے، رسوا بھی کیا تھا، باتیں بھی سنائی تھی، مگر جب آج خالق کی مزدوری کی ہے اس نے نہ صرف مجھے بلکہ میرے گھر والوں کو بھی اناج اور خوشیاں عطا فرما دی ہیں۔ اس لیے لوگوں، دنیا میں بھی جب ہم اپنی مزدوریاں کرتے ہیں تو اس کے ساتھ اپنے رب کے ساتھ تعلق کو بھی جوڑ لو، کیونکہ جب رب کی ذات آپ کے ساتھ جڑ جاتی ہے تو پھر کام 1 گھنٹے کا کرتے ہیں اس سے آپ کے مہینے بھر کی جو ہے وہ حاجات پوری ہو جاتی ہیں۔ تو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنا ہم تعلق مخلوق کے ساتھ بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس سے زیادہ ہمیں رب تعالیٰ اپنی ذات کے ساتھ تعلق جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔